بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین کرام، یوم آزادی یعنی 15 اگست کی تاریخ عن قریب آ رہی ہے۔ اس مناسبت سے ایک مختصر مگر اہم پیغام آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ حضرات سماعت فرمائیں اور اس پر غور بھی فرمائیں۔ پیارے وطن ملک ہندوستان کی تعمیر اور ترقی میں مسلمانوں کا کردار سب سے زیادہ نمایاں رہا ہے۔ تاریخ سے مسلمانوں کی خدمات، ان کے کمالات اور مجاہدانہ کارناموں کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے۔ مجھے اس بات سے بالکل انکار نہیں ہے کہ پیارے وطن ملک ہندوستان کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرانے میں ہر مذہب، ہر قوم اور ہر برادری کے لوگوں نے جد و جہد کی ہے، قربانیاں اور بلیدان دیے ہیں، مگر اسی کے ساتھ ساتھ پورے اعتماد اور ذمہ داری کے ساتھ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ مسلمانوں نے اور اسلام کے علم برداروں نے جنگ آزادی میں عام فوجیوں اور سپاہیوں کی طرح نہیں بلکہ امیرانہ اور قائدانہ کردار نبھایا ہے۔ مسلمانوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے جتنا خون بہایا ہے، دوسری قوموں نے اتنا پسینہ بھی نہیں نکالا ہے، اور اس دعوے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہندوستان کو مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہی چھینا گیا تھا اور مسلمانوں کو حاکم سے محکوم بننا پڑا تھا، اور انگریزوں کو اسلام اور مسلمانوں سے مذہبی دشمنی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اسلام کو ختم کر کے نصرانیت اور عیسائیت کو فروغ دینے کی بھرپور کوشش کی۔ مسلمانوں کے ساتھ ان کی عبادت گاہوں، مساجد اور دینی مدارس کو بھی نشانہ بناتے رہے۔ اسی وجہ سے ہندوستان کے غلام ہو جانے کا درد سب سے زیادہ مسلمانوں کو تھا۔ جنگ آزادی کی تاریخ ایک طویل اور دردناک تاریخ ہے جو لاکھوں ہندوستانیوں کے لہو سے لکھی گئی ہے۔ اس کا مکمل احاطہ کر لینا مجھ جیسے کم علم اور کم فہم انسان کی ہمت سے باہر ہے۔ ہاں، مگر اتنا ضرور کہوں گا کہ جب بھی کوئی مؤرخ آزادی کی تاریخ پر قلم چلائے گا یا کوئی مقرر آزادی کی تاریخ کو بیان کرے گا اور وہ مسلمانوں بالخصوص علماء کرام کے مثالی کردار کو نظر انداز کر دے تو وہ تاریخ ادھوری، نامکمل اور غیر معتبر ہوگی، اور ایسی جھوٹی تاریخ کو کالجوں، یونیورسٹیوں کے نصاب میں داخل کرنے کے بجائے ردی کی ٹوکری میں پھینک دینا چاہیے۔ سامعین کرام، انتہائی افسوس کی بات ہے کہ آج ملک کی ابھرنے والی نئی نسل کو آزادی کی سچی اور حقیقی تاریخ سے ناواقف رکھا جا رہا ہے، اور یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ان کو یہ غلط میسج دینے کی مجرمانہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس ملک کی تعمیر اور ترقی میں ایک خاص مذہب کے لوگوں کو دخل ہے، جبکہ یہ ایک جھوٹا پروپیگنڈا اور تاریخ کے ساتھ غداری ہے۔ اس ظالمانہ کوشش کو ناکام کرنے کے لیے ہمیں بیدار ہونا ہے اور آنے والی نئی نسل کو اپنی تاریخ سے آشنا کرانا ہے، اور تاریخ کے غداروں کو ہمیں یہ بتانا ہے
اس ملک کی مٹی میں ہمارا خون بھی ہے شامل۔ یہ ملک کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ ہمیں تاریخ کے پنوں سے مٹانے والوں سنو، ہمیں تاریخ کے پنوں سے مٹانے والوں سنو، ہم ملک کے معمار ہیں، کرایہ دار نہیں ہیں۔